السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ رہی ایپیسوڈ 18۔ کل ایپیسوڈ اس لیے نہیں آئی تھی، گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھا کریں تاکہ ہم روز ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکیں۔ جن ریڈرز نے پچھلی قسط پر اتنا پیار دکھایا اور ٹارگٹ مکمل کیا، ان کا بہت 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 دل سے شکریہ۔ ایسے ہی پیار کرتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ کومنٹس کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر روز ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہیں۔ بس کل گھر میں ایمرجنسی کی وجہ سے ایپیسوڈ نہیں اپلوڈ ہو سکی تھی، اس لیے دل سے معذرت، دل سے سوری۔ امید ہے کہ اس ویڈیو پہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں گے اینڈ ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ میں ڈیلی ایپیسوڈ آپ سب کے لیے اپلوڈ کروں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھا کریں۔ 2 دن ہو چکے تھے، پہاڑوں کی کھائیاں، ندی نالے، درختوں کی جڑیں سب جان مارے گئے تھے۔ گاڑی کے پرزے تک نہ ملے تھے۔ فون تو ملا تھا کیونکہ وہ ڈیلوان سے گرنے سے پہلے ہی اسفندیار اوپر پھینک گیا تھا، مگر اسفندیار اور وفا کی باڈیز نہیں ملی تھیں۔ نیچے پتھر بہت نوکیلے ہیں، ہم نیچے نہیں جا سکتے، اور نیچے پانی کا بہاؤ بھی تو بہت تیز ہے۔ شاید وہ لوگ بہہ گئے ہوں گے یا کسی جھاڑی میں پھنسے ہوں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر ہم نے پوری کوشش کی ہے اپنی۔ ریسکیو ٹیم والے بس یہی کہہ سکے۔ گاؤں میں ہر آنکھ اشکبار تھی، مگر افق کی آنکھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ لہو کی مانند سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ وہ اب بھی باپ کے وعدے کو جھٹلانے پر آمادہ نہ تھیں۔ نہیں، وہ واپس آئیں گے، بابا نے کہا تھا، وہ واپس ضرور آئیں گے۔ وہ بڑبڑائی تو مومن نے اس کے سر پر آنکھیں میچتے تھپکی دی تھی۔ مگر جب 3 دن تک کچھ نہ ملا تو گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا، افق شاید آپ بھول رہی ہو، آپ کے بابا نے آپ کو گاؤں کی سردار بنایا ہے، اب آپ کو ہمت سے کام لینا ہی ہوگا۔ اب غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ان کے فیصلے پر بھی افق خاموش ہی رہی تھی۔ اس نے نہ انکار کیا تھا نہ اقرار، بس چپ چاپ سفید کپڑوں میں ملبوس گاؤں کی جامع مسجد کی چھت پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں سے مسجد کے باہر گراؤنڈ صاف نظر آ رہا تھا جہاں نماز جنازہ پڑھایا جانے والا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی تھی، صفیں سیدھی کریں، یہ 2 عظیم انسانوں کا جنازہ ہے جو جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہیں مگر روحانی طور پر ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ نماز کے بعد سب لوگ اشکبار آنکھوں سے دعائیں مانگتے رہے۔ قبرستان میں ان کی 2 قبریں بھی بنا دی گئی تھیں جہاں افق سب کے جانے کے بعد تنہا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ ماتھے کو چومنے کے لیے بابا تھے، نہ آغوش میں چھپنے کے لیے اماں، نہ جنازے کے ساتھ لپٹ کر روئی تھی وہ۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بابا جانی، ماما، اگر آج بھی کہیں سے دیکھ رہے ہیں تو جان لیں آپ کی افق اب اندھیرے میں نہیں ڈرے گی۔ آپ نے جو سکھایا ہے مجھے، وہ میں دنیا کو لٹا کر دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ قبرستان سے باہر نکل گئی تھی۔ اب وہ بیٹی نہیں، اب وہ چراغ بن چکی تھی ان 2 اجڑے مقبروں کا جن پر کوئی کتبہ تک نہ تھا۔ 2 ہفتے گزرنے کو آئے تھے مگر اس کی خاموشی جوں کی توں تھی۔ سب نے لاکھ اس کا من بدلنے کی کوشش کی تھی مگر اسے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ساکن ہو چکی تھی۔ عمر اور مومن کا دل اسے یوں دیکھ کٹتا تھا۔ زریاب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ آ کر رہے، مگر وہ کہیں بھی نہ گئی تھی۔ افق، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ لو نا، تمہاری فیورٹ ہے بریانی۔ شہرام اس کی پلیٹ میں چاول ڈالتے بولا۔ تھی، مگر ماما کے ہاتھ کی۔
اس کی سرد آواز پر سب لب کاٹ کر رہ گئے تھے۔ ایسا کب تک چلے گا افق؟ تم تو چپ چاپ بیٹھی رہتی ہو، مگر باقی سب کا کیا، جو تمہیں دیکھ کر پریشان ہے؟ لیلا سے یہ سب اور برداشت نہ ہوا تھا تو وہ چمچ پلیٹ میں پٹک کر بولی تھی۔ لیلا، یمامہ نے اسے غصے سے آنکھیں دکھاتے گرکھا۔ کیا ماما، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں میں۔ نہ تم کھانا ٹھیک سے کھا رہی ہو، نہ سو رہی ہو، راتوں کو جاگتی ہو۔ کیا تمہارے ماں باپ خوش ہوتے تمہیں اس حال میں دیکھ کر؟ بولو۔ وہ اسے براہ راست دیکھ کر بولی تو افق نے اس کی نگاہوں میں دیکھا جیسے ایک ایک بات دل میں اتر رہی ہو۔ بس کرو لیلا، شہرام تنک کر بولا۔ کیوں بس کروں؟ یہ بس کر رہی ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی بولتا ہے نہ کوئی صحیح سے کھاتا ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ افق خوش نہیں، اسے دکھ ہوگا۔ تو بتاؤ افق، یہی کرنا چاہتی ہو تم سب کو دکھی؟ وہ آئی برو اچکا کر بولی تو مومن کی بس ہوئی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ خاموش رہو۔ اسے پہلے کہ وہ اور زوردار طریقے سے لیلا کو ڈانٹتا، افق نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے تایا ابو، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ واقعی آپ سب کا بہت دل دکھایا ہے میں نے۔ بابا یہاں ہوتے تو بہت دکھ ہوتا انہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ مومن نے فوراً نفی میں سر ہلاتے اس کے سر پر پیار کیا تھا، جس پر وہ مسکرانے لگی تھی، اور باقی سب نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ سب کے کھانا کھا کر جانے کے بعد افق مومن سے ہم کلام ہوئی۔ کیا بات ہے تایا ابو، کوئی پریشانی ہے؟ کچھ دن سے آپ میری جگہ جرگے میں جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ جب بھی آپ وہاں سے آتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ آنکھوں میں تشویش لیے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بیٹا، تم آرام کرو، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، جبکہ افق نے دور تک اس کے قدموں کا تعاقب کیا تھا۔ آخر کیا چھپا رہے ہیں یہ، وہ سوچ کر رہ گئی۔ اگلے دن جب مومن جرگے میں گیا، اسفندیار کا خاص ملازم افق کے پاس آیا۔ ہاں جنید، کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑے دیکھ اس نے ایک کے بعد ایک کرتے سب کہانی گوش گزار کر دی تھی کہ جیسے دوبارہ ان کے گاؤں میں ونی کی رسم کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تو ملکوں کی یہ جرأت کہ میرے بابا کے جاتے ہی ان کے اصولوں کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ اگر یہی حل ہے تو آج سے نیا اصول قائم ہوگا۔ وہ اسفندیار کی بھوری چادر اپنے سفید سوٹ پر اوڑھتی بولی، سفید ہی سٹال سے نقاب کرتی۔ وہ جرگے میں جانے کو تیار تھی کیونکہ اس کی آنکھوں اور چہرہ طبیعت خرابی اور رونے سے سوج چکا تھا، تو نقاب کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مومن خان، تمہیں اپنی بیٹی ونی کرنی ہی ہوگی، سمجھے؟ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، سمجھے تم؟ وہ شخص مومن پر دھاڑا تھا جس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ اس کی بیٹی کو تمام گاؤں کے سامنے نشانہ بنایا جا رہا تھا اور وہ بے بس کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارے اسفندیار خان نے نہ صرف میرے باپ بلکہ چچا کو بھی مارا ہے، جس کے عوض تمہیں ہرجانہ چکانا ہی ہوگا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی کو اٹھانے میں منٹ نہیں لگاؤں گا میں۔
وہ پھنکارتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اپنی، ورنہ منہ نوچ لوں گا تمہارا۔ ایک ہی بار میں تمہیں دفن کر دیا نا تو پھر لے کر جاتے رہنا کسی کو بھی۔ مومن بھی ضبط کھوتے چلایا تھا، بس بہت ہو گئی بکواس، کچھ نہیں سننا ہمیں، سمجھے آپ لوگ؟ ہمیں ونی میں خان حویلی کی لڑکی ہی چاہیے۔ دولت سے آپ ہمارا خون خرید نہیں سکتے، دولت سے آپ ہمارا خون نہیں خرید سکتے۔ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، یہاں تک کہ اس کی گردن کی نیلی رگیں ابھر گئی تھیں، آنکھوں میں سرخ دوڑے ہلکورے لے رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی بھی وقت اپنا ضبط کھوتے ان کی حویلی کے مردوں پر پل پڑے گا، مگر اس کی آواز کو شانت اور زبان کو لگام مقابل کی کہی ایک بات نے لگا دی تھی۔ عورتوں کا سودا ملکوں کے یہاں ہوتا ہوگا دانیال ملک، ہم خانوں کی حویلی میں خون بہا کے نام پر عزتیں مجروح نہیں ہوتیں۔ مجمع کو چیرتی ہوئی آواز نے نہ صرف سب لوگوں کی سانسیں ساکن کی تھی بلکہ دانیال ملک کے سرخ نظروں کا مرکز۔ سامنے بھیڑ میں کھڑی وہ ہستی بنی تھی جسے لوگ ہٹ ہٹ کر احترام سے جگہ دے رہے تھے۔ وہ کوئی بزرگ عورت نہ تھی بلکہ ایک جوان لڑکی تھی جو سفید شلوار سوٹ پہنے، سر پر سفید ہی حجاب کیے ہوئے تھی، کندھوں پر مردانہ بھوری چادر ڈال رکھی تھی جبکہ چہرہ نقاب سے ڈھک رکھا تھا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی جسے سب عزت دے رہے تھے؟ وہ آہستہ قدم چلتے رستہ بنائے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی جہاں کبھی اس کے بابا بیٹھا کرتے تھے۔ اس جگہ پر بیٹھتے ڈھیروں ڈھیر آنسوؤں نے اس کے آنکھوں کو دھندلانا چاہا تھا جنہیں وہ زبردستی ہونٹوں کو کچلتے پیچھے دھکیل گئی تھی۔ ہو کون تم جو یہاں جرگے میں منہ اٹھائے چلی آ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ جب مرد بات کر رہے ہوں تو عورتوں کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ جاؤ اپنے نئے سردار کو بھیجو۔ وہ دانت پر دانت جماتا ایک ایک لفظ کچکچاتے ہوئے بولا، بس نہیں چلا رہا تھا کہ دانتوں تلے وہ سامنے بیٹھی لڑکی ہوتی جسے وہ پیس دیتا۔ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کریے ملک صاحب، آپ کے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ اس گاؤں کی سردارنی ہے، اور میرے علاقے میں آ کر مار دھاڑ کرنے سے آپ کو گریباں سے گھسیٹ کر سزا وار مقرر کروا دوں، میں یہ نہیں چاہتی۔ اس کی ایک ایک بات دانیال ملک کی ہستی کو آگ کے شعلوں میں دھکیل رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم لڑکی اتنا عدل و انصاف جانتی ہو تو اپنے خاندان کی ایک لڑکی خون بہا کے عوض وہ جیسے اس کا صبر آزما رہا تھا۔ ابھی تو ویسے بھی تم حق پر نہیں، اگر حق پر ہوتے تو میرے خاندان کی کیا میرے گاؤں کی ایک لڑکی کو بھی اپنی حراست میں میرے سامنے سے نکال کر نہیں لے جا سکتے تھے تم دانیال ملک؟ بہت شوق ہے نا ونی رسم کھیلنے کا، تو ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں یہ بھی شوق پورا تمہارا۔ آج کے دن ونی کی ضرور ہوگی۔ اس کی بات تھی یا قیامت جو لوگوں پر ڈھہ گئی تھی، کیونکہ جس لڑکی کے باپ نے اسے گاؤں سے اس رسم کا خاتمہ کیا تھا وہ وہی رسم اپنانے چلی تھی دوبارہ۔ مومن نے بھی ششدر نظروں سے افق کی جانب دیکھا تھا۔ آخر کیا کرنے چلی تھی وہ؟ اب کہاں گئے تمہارے دعوے خانم صاحبہ؟ وہ تضحیک آمیز لہجے میں بولا، لگتا ہے بات مکمل ہونے سے پہلے ٹوکنا تمہاری فطرت ہے۔ ابھی تم نے پورا سنا ہی کہاں ہے، ونی تو آج ہی ہونا ہے، مگر میرے گھر کی لڑکی نہیں بلکہ تم ونی کی رسم
میں بطور قاتل ہماری حویلی میں چلو گے۔ اس کی بات تھی یا دھماکہ جو سارے گاؤں کو ویران کر گیا تھا۔ آج تک لڑکیوں کا ونی ہونے کا تو سنا تھا، مگر کیا ہوگا جب ایک مرد ونی ہو کر عورت ذات کی حویلی میں جائے گا؟ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ وہ کارڈ کھانے کو دوڑا۔ ملک صاحب، مذاق یہ نہیں، مذاق وہ ہے جو تم اتنی دیر سے کر رہے تھے۔ یہ تو حقیقت ہے۔ میرے باپ پر الزام ڈھونے سے پہلے معلومات تو پوری کر لیتے کہ میرے باپ کو پہلے مارا گیا۔ تمہارا باپ تو کسی اور کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کے کرارے وار پر وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور اس کے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گہری سنہری آنکھوں میں جھانکتا، ایک رکھ کر کرارا تھپڑ جڑا تھا افق نے اس کے منہ پر، جس پر اس کا فشار خون بلند ہوا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے اس کے قریب بڑھنے لگا تھا۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ کومنٹس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کر دیجیے گا تاکہ کل بھی ایپیسوڈ بلکہ ہر روز ایپیسوڈ اپلوڈ ہو۔